حقیقت نگر میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، عمران خان کے امریکی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں جب پاکستان سے فضائی اڈوں کا مطالبہ کیا گیا تو بدلے میں ملنے والے بیان نے اینکر پرسن کو حیرانی میں مبتلا کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ پاکستانی حکمران ٹی وی پر بیٹھا جب لائیو انٹرویو دے رہا ہوگا تو تاریخی معمول کے مطابق ہاں بولے گا یا پھر شاید بات کو گھما پھرا دے گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس بار ساری گیم ہی الٹ چکی ہے۔ اس ایبسلوٹلی ناٹ نے عالمی منظرنامے پر ایک کھلبلی مچا کر رکھ دی، اور کھلبلی مچتی بھی کیوں نہ، کیونکہ ہمیشہ سے ہمارا یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی امریکہ مدد کے لیے ہمارے پاس آیا تو ہم نے دل و جان سے ان کی خوب آؤ بھگت کی اور ان کو ہر ممکن بلکہ ناممکن مدد بھی فراہم کی، دل میں یہی تمنا لیے۔ اس دفعہ بھی پہلے امریکی انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر اور بعد میں ٹی وی اینکر آئے، لیکن دونوں کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی گئی۔ لیکن اس کے برعکس ماضی میں کیا کیا ہوتا رہا، آئیے پہلے ایک نظر اس پر ڈال لیتے ہیں۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت کے دونوں سپر پاورز نے پاکستان کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھائے۔ سوویت یونین کے تعلقات پہلے سے ہی انڈیا، خاص طور پر نہرو فیملی سے اچھے ہونے کی بنا پر اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم نے امریکہ کا انتخاب کیا، جس پر تب سے لے کر آج تک تنقید ہوتی آئی ہے۔ خیر، تب کے حالات کے مطابق جو ان کو بہتر لگا انہوں نے کیا۔ ہمیں انڈیا کے مقابلے میں ایسا طاقتور حلیف چاہیے تھا جو مشکل میں ہماری مدد کرتا، اور دوسری جانب امریکہ کو ساؤتھ ایشیا میں ایک ایسا حامی ملک چاہیے تھا جو اس خطہ میں سوویت یونین کا پھیلاؤ روکنے میں اس کا مددگار ثابت ہو۔ لہٰذا لیاقت علی خان کے دور میں پہلی بار امریکہ نے پاکستانی سرزمین میں اڈے مانگے، لیکن لیاقت علی خان نے انکار کر دیا۔ یہ انکار دونوں ملکوں کی باہمی تعلقات میں سرد مہری کا باعث نہ بنا جیسا کہ عموماً ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایوب خان کے دور تک پاکستان مختلف امریکی فوجی اتحادوں میں ان کے ساتھ شامل ہوا، جس کی بدولت پاکستان کو فوجی اور معاشی امداد ملتی رہی۔ اسی دوران میں حسین شہید سہروردی وہ پہلا پاکستانی وزیر اعظم تھا جس نے 1956 میں پشاور کا ایئر اسٹیشن امریکہ کو دیا تاکہ وہ سوویت یونین کے جنوبی ایشیا میں بڑھتے ہوئے تعلقات پر نظر رکھ سکے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگر ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو کہ 21ویں صدی کے اوائل تک جاری رہا۔ ایوب خان کے دور میں تو باہمی تعلقات نقطہ عروج تک جا پہنچے۔ وہ تو پاکستان انڈیا کی 1965 کی جنگ شروع ہو گئی جس نے امریکی عیاری کو زہر کر دیا، نہیں تو شاید وہ ایک وقفہ جو اس جنگ کے بعد رونما ہوا کبھی نہ ہوتا۔ اسی ایک مختصر وقفہ کے دوران پاکستان نے امریکہ کے علاوہ دوسرے ممالک کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانے شروع کر دیے۔ پاکستان انڈیا کی 1965 اور 1971 کی یکے بعد دیگر جنگوں نے امریکی دوستی کا بھانڈا پھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار میں آتے ہی سوویت یونین اور چین کے ساتھ تعلقات استوار کرنے شروع کر دیے۔ بھٹو کو بہرحال یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ اس وقت بھٹو نے پہلی والی غلطی نہ دہرائی۔ بھٹو نے چین اور سوویت یونین کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بحال رکھے، جس کی وجہ سے اس نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے امریکہ اور چین کے تعلقات کی راہ ہموار کی۔ بھٹو سوویت یونین سے انویسٹمنٹ لے کر آیا، جس کی بدولت پاکستان میں سٹیل مل لگی۔ اس دوران میں چین ابھی اتنا طاقتور اور اہم نہیں تھا کہ اس پر مکمل انحصار کیا جاتا۔ دوسرا، بھٹو کیپٹلزم کی بجائے سوشلزم کو زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ اگرچہ اس دورانیہ میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان کوئی خاص پیش رفت نہ ہوئی، لیکن پھر بھی امریکہ نے بھٹو کو اپنے پیش نظر رکھا، جس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام تھا۔ ایوب خان کے دور کے بعد تعلقات جس سرد مہری کا شکار ہوئے تھے وہ ضیاء الحق کے آنے کے بعد گرم جوشی میں بدل گئے۔ ضیاء الحق پاکستان کا شاید پہلا حکمران تھا جس کو امریکہ میں فرسٹ کلاس پروٹوکول دیا گیا۔ وہ ڈیمانڈز جو ہوائی اڈوں پر منحصر ہوتی تھی اب کی بار بہت آگے چلی گئیں۔ قصہ مختصر کہ پاکستان ایک پرائی جنگ میں کود پڑا، جس میں نہ صرف اڈے دیے گئے بلکہ انٹیلیجنس ٹریننگ کے ساتھ ساتھ لڑنے کے لیے مجاہدین بھی فراہم کیے گئے۔ اس کے بدلے میں خوب امداد ملی۔ سوویت یونین کی فوجوں کے انخلاء کے ساتھ ہی پاکستان پر شدید معاشی پابندیاں لگا دی گئیں جو کہ 21ویں صدی تک جاری رہیں۔ مجاہدین کی سوویت یونین کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے فوراً بعد ہی وہی امریکہ جس کو پتہ تھا کہ پاکستان ایٹمی پروگرام پر کام کر رہا ہے، فوراً پاکستان پر شدید قسم کی معاشی پابندیاں لگا دی گئیں۔ جنگ کے بدلے میں ملنے والی فوجی اور معاشی امداد کو فوراً بند کر دیا گیا۔ مختصر یہ کہ 20ویں صدی کا آخری اشرہ پاکستان کے لیے بہت تنگ دستی والا اشرہ تھا۔
وہ تو بھلا ہو چین اور سعودی عرب کا، جنہوں نے اس مشکل ترین صورتحال میں بھی پاکستان کا ساتھ دیا۔ 9/11 کے بعد افغانستان میں وار آن ٹیرر شروع ہو گئی، اور وہی امریکہ جو 1989 کے بعد ہماری طرف سے منہ پھیر گیا تھا، ایک بار پھر بھاگا بھاگا پاکستان کے پاس آیا اور مدد طلب کی، جس میں فوجی اڈے سرفہرست تھے۔ اس بار ان کا خیال تھا کہ پاکستان یا تو فوجی اڈے نہیں دے گا یا پھر سخت شرائط منوائے گا، جس کے لیے وہ پہلے سے ہی تیار تھے۔ لیکن پرویز مشرف نے امریکہ کی سب شرائط کو منوان یہ کہہ کر قبول کر لیا کہ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں۔ وہ امریکہ جو اپنی شرائط میں سے کچھ کے مانے جانے پر مرکوز تھا، اس کی سب شرائط کو تسلیم کر لیا گیا۔ اس بات پر امریکی خود بھی حیران رہ گئے کہ وہ پاکستان جس کو ہمیشہ ہم نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، اس نے پھر ان کا بھرپور ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ خیر، یہاں سے تو امریکی پھولے نہ سما رہے تھے، یہاں سے پاکستان میں ڈرون حملوں اور ڈو مور کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو کہ عمران خان کے آنے تک جاری رہا۔ یہ ڈرون حملے اور ڈو مور کا تانا بانا مشرف دور سے شروع ہوا اور پیپل پارٹی کے دور میں اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ایک طرف تو ڈرون حملوں کی اجازت دیتی رہی، تو دوسری طرف ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتی رہی۔ وہ تو بعد میں وکی لیکس کے دوران یہ واضح ہوا کہ پیپل پارٹی نے تو ان ڈرون حملوں کے بارے میں ڈبل سٹینڈرڈ پالیسی اختیار کی ہوئی تھی۔ ہماری جنریشن کو جب تھوڑی بہت سیاست کی سمجھ آنے لگی، تب سے ہم تو امریکہ کی جانب سے ایک ہی آرڈر سنتے آئے ہیں، ڈو مور۔ یہ ڈو مور کا سلسلہ بش جونیئر سے شروع ہوا اور عمران خان کے آنے کے بعد اختتام کو پہنچا۔ جارج بش کی 2 ٹرمز اور اس کے بعد باراک اوباما کی دونوں ٹرمز تک یہ اپنے فل آب و تاب سے جاری رہا۔ ہم جیسے لوگ سوچتے تھے کہ کیا مجبوری ہے کہ ایک امریکی صدر جب بھی پاکستان آتا ہے یا یہاں سے ہمارے حکمران وہاں جاتے ہیں تو ڈو مور کی ہی آواز آتی ہے۔ ویسے کیسی پالیسی تھی کہ پاکستان نے اپنے ہی اڈے دیے اور اپنے ہی لوگوں ان کے ہاتھوں سے مروائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو دہشت گرد تھے ان کے خلاف آپریشن کیا جاتا، لیکن کسی نے سوچا کہ اب تک تقریباً 80,000 مرنے والے پاکستانیوں میں سے کتنے دہشت گرد تھے؟ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان وہ واحد شخص تھا جس نے ڈرون حملوں اور نیٹو سپلے کی مخالفت کی۔ اس لیے پاکستانیوں، خاص طور پر نوجوانوں نے اس کا ساتھ دیا۔ ہاں، اگرچہ حکومت میں آنے کے بعد عمران خان نے اپنے کئی وعدے پورے نہ کیے، لیکن ایک بات پر قائم رہا کہ اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو برابری کی سطح پر ہوں گے۔ جب عمران خان امریکی دورے پر گیا تو معمول سے ہٹ کر پاکستان کی نمائندگی کی۔ اس نے روایتی حکمرانوں کی طرح امداد کی بھیک نہیں مانگی، یہاں تک کہ امداد کا لفظ تک استعمال نہیں کیا۔ امریکی ٹی وی پر دیے جانے والے انٹرویو میں عمران خان نے امریکہ کے متعلق وہی رویہ، وہی پالیسی اختیار کی جس کا ذکر پچھلے 20 سالوں سے وہ کرتے آ رہے تھے، اور اسی ایبسلیوٹلی ناٹ کا نتیجہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے میر جعفر اور میر صادق خرید کر عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور پاکستان میں انہی بھکاریوں کی حکومت لے آیا جو امریکہ کو کبھی ایبسلیوٹلی ناٹ نہ کہہ سکیں۔